تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کروں؟ میں نے بانو پر کمبل ڈبل کر کے گرایا، مقصود کو فون کیا، باہر آ کر صحن سے چیزیں سمیٹ دی۔ مقصود کو کیا کہوں گی؟ بانو کو کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ تھوڑی دیر میں مقصود آ گیا۔ کیا ہوا بانو کو؟ پتہ نہیں، میں چھوٹے کو سلا رہی تھی، اب آ کر دیکھا تو ٹھنڈی پڑی ہے، نہانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا پر لگتا ہے ٹھنڈے پانی میں نہا لی۔ مقصود جلدی سے بانو کو گود میں اٹھا کر ہسپتال لے گئے، رات ہونے کو آئی تھی۔ مقصود گھر آئے، بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ بانو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کہاں ہے وہ؟ میں باہر تک دیکھ کر آئی، بانو کو ایڈمٹ کر لیا ہے، کہتے ہیں اس بچی کا نمونیا بگڑ گیا ہے، 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھیں گے، آپ دعا کریں۔ فضیلت، یہ کیا ہو گیا؟ کل تو اسے صرف بخار تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گی، اللہ بہتر کریں گے۔ مجھے کچھ پیسے لا دو، ہسپتال جانا ہے مجھے واپس۔ بھائی کو گاؤں فون کرتا ہوں۔ نہیں رہنے دیں، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ دیکھیں کل بانو خود چل کر آئے گی آپ کے ساتھ، میں بانو کی پسند کی پلاؤ بناؤں گی، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میں جاتا ہوں بانو کے لیے ہسپتال، دروازے اچھے سے لگا لو۔ فضیلت، پتہ نہیں دل گھبرا رہا ہے، دعا کرنا میری بانو کو کچھ نہ ہو۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی، اور کس منہ سے بولتی؟ یہ سب میری کرنی ہی تو تھی، جو بانو آج اس حال کو پہنچی۔ میں نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ معاف کر دے مجھے، میں آئندہ اس بچی کو کوئی اذیت نہیں دوں گی، اس کو صحت یاب کر دے مالک، اس بچی کو صحت و تندرستی دے۔ میں ساری رات فون کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی کہ اب کوئی خبر آئے کہ بانو ٹھیک ہے۔ صبح کی خود کی باتیں یاد کر کے میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فضیلت، تو ایسی نہ تھی، یہ کیا بن گئی تھی تو؟ وہ چھوٹی بچی تھی، اسے کیا خبر تھی تیرے اندر کی آگ کی؟ تو خود تو اس آگ میں جل رہی تھی، اور اس بچی کو تو نے راکھ کر دیا۔ ایک لفظ تک نہیں بولا اس بچی نے۔ آپا رضیہ کو تو اب کیا منہ دکھائے گی؟ بزرگوں نے اس لیے تیری شادی کی تھی کہ تم ماں بن کر پالے گی، پر تو نے تو ثابت کر دیا نا، ماں مر جائے تو بچوں کی کوئی دوسری عورت ماں نہیں بن سکتی۔ ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا، لیکن اب کیا فائدہ تھا ان سب باتوں کا؟ آنے والی صبح کیا قہر لے کر آ رہی تھی، کسی کو کیا خبر تھی اس کی؟ یہ گلی میں کیسا شور ہے؟ صبح ہی صبح کہ تھوڑی دیر میں مقصود اندر داخل ہوئے۔ مقصود ایک ہارا ہوا، شکست زدہ لگ رہا تھا۔ میں ان کے پاس جاتی کہ کچھ لوگ ایک چارپائی اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ مقصود، کون ہے یہ؟ ہمارے گھر کیوں لے کر آ رہے ہیں میت کو؟ مقصود جہاں کھڑے تھے وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرا وجود بھی ڈھیلا پڑ گیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ کسی کی آواز آئی، بھابھی، بانو کی میت ہے یہ، صبح سرگی کے وقت دم توڑ دیا اس نے ہسپتال میں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے دل بند ہو گیا تھا اس کا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی پر بھابھی بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ خبر نہیں رہی مجھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک شام میں اکیلی بیٹھی تھی گھر میں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھی نہ ہو۔ مقصود آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد بولے، فضیلت؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فضیلت، بانو نہیں آئی مجھے سلام کرنے، دوڑ کر مجھے گلے لگانے، میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے بابا پانی پی لیں بھی نہیں کہا۔ فضیلت، میری بانو مر گئی وہ، فضیلت مر گئی۔ بس کر دیں مقصود، بس کر دیں۔ میں کمرے میں چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ باہر مقصود اپنے خاموش آنسو بہا رہے تھے، میں روتے روتے اپنا سر پیٹنے لگی۔